ہتھیاروں کی تاریخ۔ ہتھیار انسان کی تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ان کا آغاز انسان کی بقا کی ضرورت سے ہوا اور یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جنگوں اور دفاعی حکمت عملیوں کا حصہ بنا۔ ہتھیاروں کی تاریخ میں ترقی اور تبدیلی کا سلسلہ انسان کی ذہانت، تکنیکی ترقی اور سوشل ضروریات سے جڑا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو ہتھیاروں کے بارے میں کچھ حقائقات بتاؤں گا۔ فیکٹ نمبر 1، ابتدائی دور کے ہتھیار۔ پہلے انسانوں نے شکار کے لیے قدرتی وسائل جیسے پتھر، درختوں کی ٹہنیاں اور ہڈیوں کو ہتھیار کی صورت میں استعمال کیا۔ یہ ابتدائی ہتھیار غیر پیچیدہ تھے اور ان کا مقصد صرف بقا تھا۔ پتھر کے ہتھیار۔ سب سے پہلے انسانوں نے پتھر کو تیز دھار بنانے کے لیے استعمال کیا تاکہ شکار کر سکے یا خود کو شکار سے بچا سکے۔ ہڈیاں اور لکڑی۔ جب پتھر دستیاب نہیں تھے تو انسان ہڈیوں اور درختوں کی ٹہنیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ہاتھی دانت۔ ابتدائی طور پر شکار کے لیے اور دفاعی مقاصد کے لیے ہاتھی دانت بھی استعمال ہوئے۔ فیکٹ نمبر 2، دانتی ہتھیاروں کا آغاز۔ آہستہ آہستہ انسان نے دانتوں کا استعمال شروع کیا جس سے ہتھیاروں میں ترقی ہوئی۔ کانسی اور پھر لوہے کے ہتھیاروں نے نئی دنیا کا دروازہ کھولا۔ کانسی کے ہتھیار۔ کانسی کا دور تقریباً 3000 قبل مسیح کے قریب آیا جب انسانوں نے کانسی کی مدد سے تلواریں اور دیگر ہتھیار بنانا شروع کیے۔ لوہے کے ہتھیار۔ لوہے کی دریافت نے ہتھیاروں کی تیاری میں انقلاب برپا کیا۔ لوہے کی تلواریں، کمانیں اور نیزے جنگوں میں استعمال ہونے لگے۔ فیکٹ نمبر 3، تیر کمان کا انقلاب۔ تیر کمان کی ایجاد نے جنگوں کے انداز کو بدل دیا۔ اس کی مدد سے فوجیوں کو دشمن پر دور سے حملے کرنے کی صلاحیت ملی۔ تیر کمان کا استعمال ابتدائی طور پر شکار کے لیے کیا گیا تھا لیکن جلدی اسے جنگوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ تیر کمان کی سب سے اہم خصوصیات یہ تھی کہ یہ ہلکا اور مؤثر تھا۔ فیکٹ نمبر 4، رومن امپائر اور تلواریں۔ رومن امپائر میں تلواروں کا استعمال ایک اہم مقام پر تھا۔ رومن فوجیوں نے تلواریں اور نیزے اپنی جنگی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا۔ ان ہتھیاروں کی مدد سے رومن فوج نے بہت سی جنگیں جیتی۔ گلیڈیس تلوار۔ رومن فوج کی مشہور تلوار جس کا استعمال قریب کی جنگوں میں کیا جاتا تھا۔ پلیٹ آرمر۔ رومن فوجیوں کا چمڑے یا دھات سے تیار شدہ مضبوط لباس جو انہیں دشمن کے حملوں سے بچاتا تھا۔ فیکٹ نمبر 5، اسلامی سنہری دور۔ اسلامی تہذیب نے جنگی ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی دور میں تلواروں کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ مسلمانوں نے اپنی جنگوں میں تلواروں کے علاوہ مختلف قسم کے آلات جنگ میں بھی استعمال کیے۔ ذوالفقار۔ حضرت علی کی مشہور تلوار جو 2 دھاروں والی تھی اور جنگوں میں انتہائی مؤثر ثابت ہوئی۔ شاہین کی تلوار۔ اسلامی دور میں تلواروں کی تیاری میں خاص مہارت حاصل تھی اور ان میں بہترین کاریگری کا مظاہرہ کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 6، دور جدید کی ہتھیار سازی۔ ہتھیاروں کی تیاری میں ایک نیا موڑ آیا جب بندوقوں اور توپوں کا استعمال شروع ہوا۔ یہ ہتھیار جنگوں کی نوعیت کو مکمل طور پر بدلنے والے ثابت ہوئے۔ بندوقوں کا آغاز۔ 15ویں صدی کے آخر میں بندوقوں کا استعمال شروع ہوا۔ ابتدائی بندوقیں زیادہ تر مؤثر نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ ان میں بہتری آتی گئی۔ توپوں کا استعمال۔ توپوں کا استعمال 16ویں صدی میں شروع ہوا اور ان کا استعمال جنگوں میں بڑے پیمانے پر تباہی پلانے کے لیے کیا گیا۔ فیکٹ نمبر 7، دوسری جنگ عظیم اور جدید اسلحہ۔ دوسری جنگ عظیم میں ہتھیاروں کی ترقی نے ایک نیا باب کھولا۔ اس جنگ میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا جو کہ اس وقت تک کی سب سے تباہ کن ہتھیار تھے۔ جوہری بم۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری بم گرائے جانے سے اس ہتھیار کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی۔ میزائل اور راکٹ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد میزائل اور راکٹ کی ٹیکنالوجی نے جنگوں میں ایک نئی تبدیلی لائی۔ فیکٹ نمبر 8، آج کے دور میں ہتھیاروں کے استعمال۔ آج کے دور میں ہتھیاروں کی قسمیں مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ جدید جنگی ہتھیاروں میں مشین گنیں، خودکار رائفلیں اور ایٹم بم شامل ہے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈرونز اور سائبر ہتھیاروں کا استعمال بھی بڑھا ہے۔ ڈرونز۔ آج کل کی جنگوں میں ڈرونز کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ یہ بغیر کسی انسان کی موجودگی کے دشمن کے معلومات حاصل کرنا یا حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سائبر ہتھیار۔ سائبر حملے اور سائبر جنگ بھی جدید جنگوں کا حصہ بن چکا ہے جہاں کمپیوٹر سسٹمز اور نیٹ ورک کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 9، ہتھیاروں کی ایجاد اور ان کے اثرات۔ ہتھیاروں کی ایجاد نے دنیا کی سیاست، معیشت اور معاشرتی نظاموں کو بدل دیا ہے۔ نئی جنگی ٹیکنالوجیز نے قوموں کو طاقتور بنایا لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی امن کے لیے بھی نئی چیلنج پیدا کی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی نے عالمی سطح پر جنگوں کو روکنے کے لیے ایک متوازن طاقت کا نظام پیدا کیا ہے۔ ہتھیاروں کی تاریخ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں اور جنگوں کی تلخ حقیقتوں کو بیان کرتی ہے۔ ان ہتھیاروں نے بسا اوقات قوموں کو طاقت دی تو کبھی تباہی اور نقصان کا سبب بنے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی نوعیت میں تبدیلیاں آئی اور یہ اب جدید جنگوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔